السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 723، سورۃ طٰہٰ، آیت 36 تا 41، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے آزمایا خوب آزمانا۔ پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ قال فرمایا قد تحقیق اوتیتا تو دے دیا گیا سؤلک اپنا سوال یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مننا ہم احسان کر چکے ہیں علیک تجھ پر مرتن اخرى ایک اور مرتبہ بھی، اذ جب
اوحینا ہم نے وحی کی الی امی کا تیری ماں کی طرف، ماں وہ جو یوحا وحی کی جاتی ہے، ان یہ کہ اقذفیہ تو ڈال دے اس کو یعنی حضرت موسیٰ کو، فی التابوت صندوق میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اس کو یعنی اس صندوق کو، فی الیمی دریا میں، فلیلقہ پس لا ڈالے گا اس کو، الیمو دریا، بالساحل ساحل پر، یاخذہ کہ پکڑے اس کو، عدو دشمن، لی میرا، وعدو اور دشمن، لہو اس کا، وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ تجھ پر، مَحَبَّةً محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، اذ جب تمشی چلتی تھی، اختو کا تیری بہن، فتقول پس وہ کہتی تھی، حل کیا، ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من اس شخص پر جو یکفلہ کفالت کرے اس کی، فرجعناک پھر ہم نے لوٹایا تجھے، الی امی کا تیری ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرہ ٹھنڈی ہوں، عینھا اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور نہ وہ غم کھائے، وقتلتا اور تو نے قتل کیا، نفسا ایک نفس کو، فنجیناک تو ہم نے نجات دی تجھے، من الغم غم سے، وفتناک اور ہم نے آزمایا تجھے، فتونا خوب آزمانا، فلبستا پس تو ٹھہرا رہا، سنینا سال یعنی کئی سال، فی اہل مدینہ اہل مدین میں، ثم پھر جئتا تو آیا، علی قدر ایک مقرر اندازے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، واصطنعتک اور میں نے خاص کر لیا ہے تجھے، لنفسی اپنے لیے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں حضرت کلیم اللہ جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کل کے سبق میں یہ گزرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرا لکنت ختم کر دے، اور میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہم نشین کر دے، نبوت عطا کر دے۔ بہت ساری ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کر لیں، ہاں جی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرما لیں۔ دنیا کا جتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا سخی کیوں نہ ہو، جب اس سے بھی ایک ساتھ بہت ساری چیزیں مانگ لی جائیں یا بار بار مانگا جائے تو وہ بھی بلا آخر تنگ آ جاتا ہے کہ جناب تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا، ہر وقت مانگنا ہی مانگنا تیرا کام بن گیا ہے، ہاں جی، بڑے سے بڑا سخی بھی بلا آخر وہ تنگ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہم 10 چیزیں مانگتے ہیں تو 10 میں سے 2 ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین سے جتنا مانگتے جائیں پروردگار اتنا خوش ہوتا جاتا ہے، اور پروردگار سے جتنا زیادہ مانگیں پروردگار اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ ہاں، یقین کامل ضرور ہونا چاہیے کہ پروردگار کے در پہ جو بھی آیا ہے اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ہمارا یقین ہوتا نہیں ہے، نتیجتاً ہماری مرادیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں کہ جناب ہم نے تو برسوں اللہ سے مانگا، اب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہی کوئی نہیں ہے۔
تو پروردگار سے مانگتے ہوئے یقین کامل ہونا چاہیے. ہیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ کئی دعائیں کر جاتے ہیں. اللہ رب رحمان نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا. جتنی بھی مانگ کی ہے، جتنے بھی سوال کیے، جتنی بھی عرضیاں ڈالی ہیں، اللہ نے تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر دیا. اللہ نے تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ اپنے پروردگار سے مانگتے ہوئے نہ بندہ سستی کرے، نہ تنگی کا شکار ہو. ہم بھی اپنے پروردگار سے مانگیں اور زیادہ سے زیادہ مانگیں. اور جب کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. ہاں جی. دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوں، اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوں. دنیا والوں سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے. جس طرح اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، وہ اسی طرح ہمارا بھی پروردگار ہے. ہم یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ سے مانگیں. بندہ مومن کا مانگنا، اللہ کی بارگاہ اور دربار میں سوال کرنا کبھی بھی زیرو اور بیکار نہیں جاتا. اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں. اور یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک، ہاں جی، اپنے احسانات گنوائے جتلائے تو بالکل درست. لیکن اگر کوئی بندہ اپنے احسانات کو جتلانا شروع کر دے، آپ نے کسی پر صدقہ کیا، خیرات کیا، کوئی احسان کیا ہے، اور اگر ہم اپنا احسان جتلانا شروع کر دیں، قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ احسان جتلانے سے بندے کا صدقہ اور نیکی اور ثواب کا کام زیرو ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم احسانات کو جتلانے بیٹھ جائیں اور المنان بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان جتلائے اس کے لیے درست ہے، کیونکہ وہ اس نے ساری نعمتیں اپنی جناب سے دی ہیں. ہم ہیں مخلوق، ہمارے پاس تو جو بھی ہے اللہ کا دیا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی بندہ نیکی کرے اور پھر نیکی اور احسان کو جتلانے بیٹھ جائے تو قرآن پاک کا بالکل واضح دو ٹوک اعلان ہے کہ نیکی اور احسان جتلانے سے بندے کا صدقہ، بندے کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور زیرو ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی احسان کیا، مطلب کئی احسانات تیرے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی کیے. یہاں اللہ کے احسانات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ید بیضاء کی صورت میں، چمکتے ہاتھ کی صورت میں، اور اس عصا، ہاں جی، اس لاٹھی کے سانپ اژدہا بن جانے کی صورت میں جو احسانات کیے وہ کیے. اور اس سے پہلے جو اللہ نے احسانات کیے تھے ان آیات میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اور یہ 8 قسم کے احسانات تھے، 1 2 3 سے 8 قسم کے احسانات. ہاں جی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود بھی اپنے پروردگار کے احسانات کو شمار کرنا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے کیے گئے احسانات پر اللہ کا شکر اور حمد ادا کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا بھائیوں بہنوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم پر مزید انعامات اور اللہ ہم پر مزید احسانات فرمائے گا. کب؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو شمار کریں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد فرمائیں،
جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات پر اللہ کی حمد کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا کہ اللہ اپنے مزید احسانات شروع کر دیتا ہے. ہاں جی، اللہ اپنے مزید احسانات شروع کرتا ہے. اور اگر ہم اللہ کے احسانات کی ناقدری کریں جیسا کہ ہم کرتے ہیں تو پہلے موجود احسانات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے جاتا ہے. ہاں جی، اور اللہ سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات میں اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری والدہ محترمہ کی طرف وحی کی. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وہ کیا وحی تھی؟ اور کیا یہ اس طرح کی وحی تھی جو پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے؟ جبکہ پیغمبر صرف مردوں میں آئے ہیں، کوئی عورت پیغمبر رسول نبی نہیں بنائی گئی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی سے مراد الہام ہے. اللہ نے وہ بات دل میں ڈال دی، خیال میں پیدا کر دی وغیرہ. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فرعون نے یہ آرڈر جاری کر رکھا تھا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، اور بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے بچوں میں 1 سال میں چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے سال میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی حمل سے ہوئی، پریگننسی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں جی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ لڑکے تھے. اب فرعون کا آرڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا میل لڑکا مذکر پیدا ہو اس کو مار ڈالنا ہے. تو اب فرعون کے لوگوں کو جب اطلاع ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالتے. فرعون یہ قتل و غارت گری اس لیے کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی فرعون کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو، فرعون کی حکومت کا تختہ نہ الٹے وغیرہ ذالک. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان یہ کیا کہ ام موسیٰ سے کہا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال اور اس صندوق کو پھر دریا میں ڈال دے. اب بظاہراً تو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ تو اپنے ہاتھوں ہی اپنے ہی بچے کا سوسائڈ کرنا ہے، یعنی اپنے بچے کو مار ڈالنا ہے. ایک طرف فرعون کا خطرہ تھا کہ وہ لوگ اطلاع پاتے تو بچہ مار ڈالتے، دوسری طرف یہ ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنا، تو یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ مر جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے ام موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ فکر نہیں کرنی، ٹینشن نہیں لینے کا، جی پریشان نہیں ہونا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا پورا بندوبست بھی فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جیسی بات ڈالی گئی انہوں نے ویسے ہی کر دیا. اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو دریا میں ڈال دیا. اس صندوق کے پیچھے اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا رہی ہے. ساحل پر جا کر یہ صندوق لگا. فرعون کے لوگ وہاں موجود تھے، یا آپ کہہ لیں کہ فرعون کہیں پکنک منانے آیا ہوا ہوگا ہوا خوری کے لیے، یا جیسے بھی ہوا وہ صندوق جا کر ساحل پر لگا اور فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا. اب معاملہ کیا ہوا کہ پرورش کا معاملہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بچے کی پرورش کون کرے گا. اس کی تفصیل قرآن مجید پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیات میں آئے گی. تو اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک خاندان کو جانتی ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے اس بچے کی بہترین پرورش کریں گے. یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ام موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچا دیا. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے. حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ کے دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور جس دشمن کے ڈر سے فرعون ہم کہہ لیں کہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کا قتل کر چکا تھا، وہی دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں فرعون کے خرچے پر ہی پرورش پانے لگا۔ اور تربیت کرنے والی اور دودھ پلانے والی دایا کون تھی؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سگی ماں والدہ محترمہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فرعون اپنے خرچے پر اپنے محلات میں شاہی اعزاز کے ساتھ خود اپنے دشمن کی فرعون اپنے ہاتھوں پرورش کر رہا تھا۔ جب کسی پر اللہ کی مار پڑتی ہے نا تو پھر ایسے ہی پڑتی ہے جیسے فرعون جاہل کے اوپر پڑی، اور اس لعنتی اور ملعون فرعون کے اوپر پڑ گئی۔ اللہ رب العالمین کا موسیٰ علیہ السلام پر احسان کہ فرمایا میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی شکل و صورت دی تھی کہ یہ بچہ اتنا پیارا بچہ تھا، جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی دیکھیے نا، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنے پیغمبر کا نام کیسے پیار سے لیا، یا موسیٰ۔ یعنی یہ نام لیتے ہی بندے کے منہ میں مٹھاس پڑ جاتی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ جی۔ تو نام اتنا پیارا ہے اور خطاب اتنا پیارا ہے جی، یا موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے پیارے ہوں گے، ویسے ہمارے محسن بھی ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، ایک خصوصی لگاؤ ہے، اور ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لیے ہی آ رہے تھے۔ یہ تو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے بار بار مشورے سے آپ واپس پلٹے، اور وہ 50 کی بجائے 5 نمازیں کر دی گئیں۔ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک خصوصی تعلق بھی موجود ہے، ایک خاص تعلق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں، بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے کلیم جناب حضرت کلیم اللہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شمار اللہ کی طرف سے درود، صلات اور رحمتیں ہوں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی صورت عطا کی جو دیکھتا بس دیکھتے ہی رہ جاتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فدا اور فریفتہ ہو جاتا۔ فرعون جاہل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر قابو نہ پا سکا، بالآخر اس بچے کو قتل کے ارادے سے باز آ گیا، اور اپنے ہی خرچ میں شاہی محلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان، اور فرمایا کہ تاکہ تو میری آنکھوں سامنے پرورش پائے، تیری پرورش میری آنکھوں سامنے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، آئی نہیں نا؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن یہاں ایک خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور فرمایا کہ تیری بہن جب چلی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا کہ دوبارہ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ محترمہ کی طرف لوٹا دیا، اور جو دل میں غم تھا نا، ایک دھڑک سی تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، بچہ بھی واپس آ گیا، شاہی محلات میں آنا جانا بھی ہو گیا،
اور اس پر یہ سبحان اللہ سونے پہ سہاگا کہ باقاعدہ فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے اور دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے حوالے سے فرعون نے ام موسیٰ کی تنخواہ بھی لگا دی۔ سبحان اللہ، جب اللہ دیتا ہے تو یوں ہی دیتا ہے چھپڑ پار کے، جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر احسان کہ غلطی کے ساتھ، خطا کہہ لیجئے، خطا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک فرعونی تھا اور ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا، فوقظہ موسیٰ، اس تھپڑ کا موسوی تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ فقضا علیہ، وہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کھا کر بندہ مر گیا، ارادہ قتل نہیں تھا مگر قتل ہو گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا اور آنے والے نے پیغمبر کو بتا دیا کہ اے موسیٰ اب تیرے قتل کی بات ہو رہی ہے، نکل جا یہاں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی، تو یہاں آزمائشوں اور امتحانوں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے اترے۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ بچپن سے لے کر جوانی تک فرعون کے شاہی محلات میں پرورش پائی ہے جی۔ آپ آزمائش کیا پڑی؟ آزمائش یہ پڑی کہ پہلے تو اتنے لمبے صحراؤں کے بھوکے پیاسے سفر کرنے پڑے، پھر مدین میں جا کر 10 سال وہاں مزدوری کرنی پڑی اور بہت ساری مشقتیں اٹھانی پڑی۔ کہاں شاہی محلات کی پرورش ہے جی، اور کہاں صحراؤں میں بھوکے اور پیاسے چلنا اور محنت مزدوری اور دہاڑی کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اپنے پیغمبر کو پوری طرح کامیاب اور کامران فرما دیا، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہی واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس پہاڑ کے قریب آئے۔ اللہ نے کلام فرمایا اور وحی فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے جی، مطلب نبوت اور رسالت کے لیے تجھے تیار کیا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احسانات حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔